زمین پر زندگی پانی کی مرہون محنت ہے۔ اگر پانی نہیں تو زمین پر زندگی بھی نہیں۔ زمین کا 71% سے زائد حصہ سمندروں سے ڈھکا ہے، پہاڑوں پر اور پولز پر جمی ہوئی برف الگ سے، اس کے علاوہ ندی نالے، دریا اور بارش، ہر طرف پانی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زمین پر اتنا زیادہ پانی آیا کہاں سے؟ کیا زمین پر ہم سے پہلے کوئی مخلوق رہائش پذیر تھی جس نے پانی بنایا، یا اس سب کے پیچھے وجہ کچھ اور ہی ہے؟ اس بات کا جواب 100% یقین کے ساتھ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پانی کے وجود کے بارے میں سائنسدانوں نے جو 2 نظریے پیش کیے ہیں ان کی حقیقت تسلیم کی جا سکتی ہے۔ پہلے نظریے کے مطابق زمین پر پانی زمین پر ہی کیمیائی عوامل سے بنا۔ اس پہلے نظریے کے مطابق 3 ارب سال پہلے، جب زمین کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً 1 ارب سال بیت چکا تھا اور زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی تھی، تو اس پر کیمیائی عمل کے نتیجے میں پانی وجود میں آیا۔ شروع میں زمین بہت گرم تھی، جس وجہ سے ایٹمز آپس میں مل کر کوئی نئے مالیکیولز بنا رہے تھے، لیکن جیسے جیسے زمین ٹھنڈی ہوئی ویسے ہی مختلف ایٹمز ملے اور نئے مالیکیولز کو ہائیڈروجن سلفائڈ گیس اور زمین میں موجود ہائیڈرو کاربنز کو جنم دیا۔ یہ مالیکیولز بھی ایک دوسرے سے ملے اور مزید باریک مالیکیولز بنے۔ ان کے ملنے سے پہلا خلیہ، پہلا جاندار بنا، جو ہائیڈروجن سلفائڈ گیس اور زمین میں موجود ہائیڈرو کاربنز کو بطور خوراک استعمال کرتے۔ اس سے فضا میں آکسیجن گیس بننے لگی اور پھر اوزون کی تہ بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکسیجن مٹی میں موجود دوسری معدنیات سے ملی اور اس کیمیائی عمل کے نتیجے میں پانی کا مالیکیول، جس میں 2 ایٹم ہائیڈروجن اور 1 ایٹم آکسیجن کا ہوتا، وجود میں آیا۔ اس عمل کو کیمیائی ریڈکشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں پانی تیزی سے بننے لگا اور زمین پر موجود تمام گڑھے پانی سے بھر گئے۔ سورج کی روشنی تو پہلے سے موجود تھی، اس لیے بادل بننے کا عمل اور بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جس سے زمین اور ٹھنڈی ہوتی چلی گئی اور مختلف اقسام کے جانداروں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ دوسرے نظریے کے مطابق زمین پر گرنے والے شہاب ثاقب زمین پر پانی لائے۔ زمین کے ابتدائی دور میں بڑے بڑے شہاب ثاقب زمین پر گرتے تھے اور اب بھی مسلسل گر رہے ہیں، جیسا کہ اب بھی چھوٹے چھوٹے شہاب ثاقب زمین کی طرف گرتے نظر آتے ہیں۔ یہ شہاب ثاقب اپنے ساتھ پانی بھی لاتے تھے، جو کہ اس وقت کی گرم زمین کو ٹھنڈا کرنے میں معاون ثابت ہوئے، زندگی کے آغاز کا باعث بنے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان 2 نظریات میں سے ایک ٹھیک ہے اور دوسرا غلط، یا دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ پانی کا زیادہ حصہ کیمیائی ریڈکشن کی وجہ سے وجود میں آیا اور کچھ حصہ ان سیارچوں کی وجہ سے آیا۔ بہرحال ان دونوں نظریوں میں سے کسی ایک کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ دونوں ہی دلائل سے ثابت ہیں اور زمین پر پانی کے وجود میں ان دونوں عوامل کی اپنی حیثیت ہے۔